زندگی کی ایسی تلخ حقیقت جس کا ہر انسان کو سامنا کرنا ہے۔ ہم نے ایک ایسی بہترین کہانی کا آغاز کیا ہے جب زندگی شروع ہوگی، ایک ایسی کہانی جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کو بدل دیا ہے۔ اگر آپ زندگی میں ہی اپنے آنے والے وقت کا عکس دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازماً دیکھیے گا۔ آئیے ایپیسوڈ 13 کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو لوگ غریبوں کا مال کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوا، اس کے علاوہ غیبت کرنا، برائی کرنا اور ان کا کیسا انجام ہوا، کیسے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور کس طرح سے عرش الہی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھ چکے ہیں۔ آئیے ایپیسوڈ 13 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بے ساختہ صالح سے سوال کیا تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بات سنیں گے؟ صالح نے جواب دیا، ہاں، ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور کی وادی میں ایک درخت کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی آواز سنتے ہوئے سنی تھی۔ اور ہاں عبداللہ، ایک اور بہت اہم بات بھی سن لو۔ میں پوری طرح سے صالح کی طرف متوجہ ہوا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ حاملین عرش کے نزول کے ساتھ ہی عرش نور الہی کی تجلی سے جگمگا اٹھے گا، جس کے ساتھ پوری زمین پر ایک نور اثر پھیل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین اپنے رب کی نور سے روشن ہو جائے گی اور معاملات اب براہ راست اللہ تعالیٰ کی اپنی نگرانی میں انجام پانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم کی اس بات کا کہ زمین کو خدا اپنی مٹھی میں لے لے گا۔ اس وقت پہلے حکم یہ دیا جائے گا کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جائے۔ عبداللہ، اس وقت بہت ہی عبرتناک منظر سامنے آئے گا۔ تم دیکھو گے کہ سارے فرشتے سجدے میں ہوں گے۔ عرش کے دائیں ہاتھ کی طرف عرش الہی کے مامون سائے میں موجود سارے انبیاء، صادقین، شہداء، صالحین سب سجدے میں ہوں گے۔ میں نے بے اختیار پوچھا، اور یہاں حشر کے میدان میں جو موجودہ لوگ ہیں کیا وہ بھی ہوں گے؟ نہیں، اہم اور عبرتناک بات یہی ہے، یہاں موجود کوئی کافر، منافق، خدا کا نافرمان اور مجرم سجدے میں نہیں جا سکے گا۔ یہ لوگ لاکھ کوشش کریں گے کہ سجدے میں گر جائیں، مگر ان کی کمر اور گردن تخت ہو جائے گی۔ زمین انہیں اپنی طرف آنے سے روک دے گی۔ اور باقی لوگ؟ میں نے پوچھا۔ صالح نے بولا، وہ لوگ جن کے اعمال ملے جلے اور گناہ کم ہوں گے، وہ سجدے میں چلے جائیں گے، اور اسی وجہ سے ان سب کو فوراً حساب و کتاب کے لیے بلا لیا جائے گا۔ باقی جس کا ایمان جتنا پختہ اور عمل جتنے اچھے ہوں گے وہ اتنا ہی جھک سکیں گے۔ کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی آدھا جھکا ہوا ہوگا اور کسی کی بس گردن جھکی ہوگی۔ جو جتنا کم جھکے گا وہ اتنا ہی خوار ہوگا۔ میں بات سمجھتے ہوئے سر ہلا کر بولا، اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے مستقبل کا اس قدر اندازہ ہو جائے گا؟ صالح نے کہا، نہیں، تمہیں یہ بات میں بتا رہا ہوں، انہیں یہ اندازہ نہیں ہوگا، البتہ سجدہ نہ کرنے پر ذلت کا احساس اور ایک نوعیت کا اطمینان ہو جائے گا۔ البتہ لوگ یہ اچھی طرح جان لیں گے کہ خدا کون ہے، جس ہستی کو بلا کر زندگی گزاری تھی وہ کون ہے۔ آج لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ کون ہے، کون معبود برحق ہے، کون ہے جس کا اقتدار اس کائنات پر قائم ہے، کون ہے جس کے ہاتھ میں کل بھلائی اور تمام خیر ہے، کون ہے جس کے اشارے سے تقدیریں بن اور بگڑ سکتی ہیں، کون ہے جو ہر شخص سے ہر عمل کے بارے میں پوچھ سکتا ہے مگر اس سے اس کے کسی فیصلے کے بارے میں کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا، کون ہے جو ہر حمد، ہر شکر، ہر قیام، ہر رکوع، ہر سجدے، ہر نیاز، ہر عاجزی، ہر محبت، ہر تسبیح اور ہر تکبیر کا مستحق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے صالح کے جسم پر ایک لرز طاری ہو گیا اور آخری اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ سجدے میں گر گیا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ زمین پر ایک خاص نوعیت کی روشنی پھیل چکی ہے،
ماحول ایک خاص قسم کے نور سے جگمگا اٹھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کانوں میں فرشتوں کی تسبیح و تحلیل، حمد و شکر، تمجید و تکبیر کی صدائیں آنے لگیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ عرش الہی کی تجلیات سے ماحول منور ہو چکا ہے، مگر میں اس پورے عمل میں نظر جھکا کر کھڑا رہا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے عرش کی طرف دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ میرے کانوں میں جبرائیل امین کی مانوس مگر انتہائی بعرب آواز بلند ہوئی، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ جواب میں سارے فرشتے پکار اٹھے، تنہا غالب رہنے والے اللہ کی۔ جبرائیل امین یہ سوال بار بار دہراتے اور ہر فرشتہ بار بار انہیں بلند آواز سے جواب دیتا۔ اس عمل نے میدان حشر میں ایک ایسا حشر برپا کر دیا کہ دل لرزنے لگے۔ آخرکار ایک صدا بلند ہوئی، رحمان کے بندے کہاں ہیں؟ پروردگار عالم کے غلام کہاں ہیں؟ اللہ جل جلالہ کو اپنا معبود، اپنا بادشاہ، اپنا رب ماننے والے کہاں ہیں؟ وہ جہاں بھی ہوں گے خدائے وند کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ میں کچھ دیکھنے کی کوشش کیے بغیر سوالے کے برابر میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میدان محشر میں یکدم خاموشی چھا گئی، ایسا سناٹا تھا کہ سوئی زمین پر گرے تو اس کی آواز بھی سنائی دے۔ میں نے سجدے کے عالم میں جتنی عافیت اس لمحے محسوس کی، زندگی میں کبھی محسوس نہ کی تھی۔ دوسروں کا تو نہیں معلوم وہ سجدے میں کیا کہہ رہے تھے، مگر میں اس لمحے زار و قطار اللہ تعالیٰ سے درگزر اور معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک ہوں یہ علم طاری تھا۔ اس کے بعد اچانک ایک صدا بلند ہوئی، هو اللہ لا الہ الا ہو۔ مجھے پہلے ہی اس کا تجربہ تھا کہ حاملین عرش کے اس اعلان کا مطلب مخاطبین کو یہ بتانا تھا کہ اب صاحب عرش کلام کر رہا ہے۔ آواز آئی۔ یہاں پر مجھے پڑھنا بہت مشکل لگ رہا ہے پیارے بہن بھائیوں۔ میں اپنے تصورات کو بیان نہیں کر سکتی۔ جو محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں اللہ کی عرش کے سامنے کھڑی ہوں۔ بیان نہیں ہوا جا رہا اور نہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے آگے کہ آواز آئی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ وہی تھے جو میں نے عرش کے قریب سجدے میں پہلی دفعہ سنے تھے، مگر یہ آواز اس آواز سے قطعاً مختلف تھی۔ اس آواز میں جو جلال تھا، تہم تھا اور سختی تھی، اس آواز میں جو جلال، تہم اور سختی تھی وہ اچھے کو پانی پانی کر دینے والی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے ایک وقفہ سا آ گیا، چاروں طرف سناٹا اور ایک لرز طاری تھا۔ اس کے بعد بادلوں کی کڑکڑاہٹ سے بھی کہیں زیادہ سخت گرجدار آواز بلند ہوئی، میں اللہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہے سرکش؟ کہاں ہے متکبر؟ کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ یہ الفاظ بجلی بن کر گونجے۔ لوگوں نے اس بات کا جواب تو کیا دینا تھا، ہر طرف رونا پیٹنا مچ گیا۔ اس آواز میں جو سختی، رعب اور وحیت تھی، اس کے نتیجے میں مجھ پر لرز طاری ہو گیا۔ مجھے زندگی کا ہر وہ لمحہ یاد آ گیا جب میں خود کو طاقتور، بڑا اور اپنے گھر ہی میں صحیح خود کو سربراہ سمجھتا تھا۔ اس لمحے میری شدید ترین خواہش تھی کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں کس طرح خدا کے قہر کے سامنے سے ہٹ جاؤں۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل و دماغ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔